اور تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو زندگی ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونے سے مراد ایسی پروڈکٹ جس کو انسان پیش کرتا ہے، اگر ہم دنیا کی زندگی میں اس کا موازنہ کریں تو جو بھی انسان جو بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کو نمونے کے طور پر پیش کرتی ہے، تو جو بھی یہ سیمپل ہوتا ہے وہ اس کو بہترین انداز سے بنایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ ہمارے عظیم الشان نبی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کی زندگی میں تمہارے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو بھی انسان کسی طرح کی بھی کامیابی دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے لیے، ہر طرح کی کامیابی سے مراد جو کہ سیدھے راستے کی ہدایت ہو اور جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو 12 ربیع الاول آج کی مناسبت سے یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور اس طرح کی بے شمار آیات نبی پاک کی شان میں قرآن مجید میں اتاری گئی ہیں، اور آپ کی پیدائش تھی وہ، اور آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا کہ آپ کی زندگی، آپ کی جو لائف ہے وہ تمام انسانیت کی رحمت ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ ان کی جو معمولات اور اخلاق کیا تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو قرآن کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن ایک کتاب کے اندر ہے، اس کو جو پریکٹیکل شکل ہے وہ آپ کی ذات ہے، یعنی ہو بہو جو قرآن میں اخلاق بیان کیے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سیم ٹو سیم تھے، یعنی کہ وہ قرآن ایک کتاب ہے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ چلتی پھرتی قرآن کی تصویر ہے۔ تو اس لیے اس 12 ربیع الاول میں ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اصل جو مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا، ان کی زندگی کو فالو کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نبی پاک کی زندگی میں تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں اسی طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، اور ان سے جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، بالکل وہ اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ آپ کی زندگی کو، آپ کی جو احادیث ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو فالو کرنا اور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، اور آخرت کے اوپر بھی، آخرت کے لیے بھی کامیابی حاصل کرنا۔ ہم دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ جو موٹیویشن اسپیکر کو ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں، جو کہ وہ پیسے لے کے آپ کو وہ دنیا کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارے لیے بہترین جو وہ چیز ہے دنیا میں کامیابی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے کہ ہم سب کو جو فالو کرنا چاہیے وہ نبی کی ذات کو کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری سب کی کامیابی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، ان کی جو اخلاقیات کو، تو ہماری جو تقدیر ہے وہ ہم خود لکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی وہ پریکٹیکل جو لائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کی تقدیر بالکل آپ کے مطابق ہی ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی پہ عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یقیناً، اور آخرت کی کامیابی اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میں تمام مسلمانوں کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے آج، اس کو میں اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم
جیسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر بھی عمل کریں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا